سورۃ الانعام مکیہ 165 آیات 20 رکوعات۔ یہ مکی سورہ ہے۔ انعام جمع ہے نعمن کی، اور اس کے معنی ہے چوپائے مویشی، یعنی بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ۔ اس سورہ کی آیت نمبر 142 میں الانعام یعنی مویشیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس مناسبت سے علامتی طور پر سورہ کا نام الانعام ہی ہے۔ یہ طویل سورہ ایک ہی خطبہ معلوم ہوتی ہے، جس میں تسلسل کے ساتھ مختلف انداز میں آفاق اور انفس کے مؤثر دلائل سے بھرپور دعوت توحید کو آسان پیرائی میں پیش کیا گیا ہے، اور مشرکانہ عقائد کی کھل کر تردید کی گئی ہے۔ اس سورہ کے مضامین کا مختصر خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، توحید کے دلائل آسان اور دل نشیں پیرائی میں پیش کیے گئے، اور شرک سے پاک ایمان کے حاملین کو ہدایت یافتہ کہا گیا، اور ان کے لیے امن و سکون کی ضمانت دی گئی۔ نمبر 2، دعوت حق کے منکرین و مخالفین کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے عذاب کی مختلف شکلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اہل ایمان کو تقوی اور اخلاص کی تلقین کرتے ہوئے ان پر زور دیا گیا کہ وہ لہو و لعب میں سرمست دنیا پرستوں کی محفلوں سے جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے مکمل اجتناب کریں۔ نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام سے محبت و تعلق کے دعوے دار کفار و مشرکین کی سبق آموزی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ایمان خالص کی دعوت کا خلاصہ بڑے ہی فصیح اور نئے انداز میں پیش کر کے قوم کو کواکب پرستی اور دیگر شرکی عقائد پر چوٹ لگائی گئی، اور ان پر واضح کیا گیا کہ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ تم جن کی محبت کا دم بھرتے ہو وہ تو تمہارے مشرکانہ عقائد و اعمال سے سخت بیزار تھے۔ نمبر 5، شرک کی شناعت پر زور دینے کے لیے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یعنی بفرض محال یہ انبیاء علیہ السلام بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی غارت کر دیے جاتے۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ ایسے معجزات ظاہر ہوں جو کفار کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں۔ ان کو آگاہ کیا گیا کہ اگر ہم ان کے مطالبے پر آسمان سے کتاب اتار دیں، فرشتے نازل کر دیں، مردے ان سے کلام کرنے لگیں، اور دنیا کی تمام چیزیں ان کے سامنے جمع کر دیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لانے والے۔ نمبر 7، دور جاہلیت کی حلال و حرام کی توہمانہ قیود کو مسترد کر کے حکم دیا گیا کہ حلال کردہ اشیاء اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اس سلسلے میں دیگر مقامات پر بیان کردہ 4 محرمات کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ سے منسوب اشیاء۔ نمبر 8، مشرکین کی ان کے خود ساختہ معبودان باطلہ سے عقیدت و محبت میں غلو کا بھی ذکر کیا گیا، جس کا اظہار وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فصلوں کی پیداوار اور جانوروں کے بے باکانہ انداز میں غیر اللہ کے نام کر دینے میں کیا کرتے تھے، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز میں ترجیحی سلوک روا رکھتے تھے۔ نمبر 9، ان میں ایک جاہلانہ اور ظالمانہ رسم قتل اولاد تھی، اس کو سختی سے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ نمبر 10، آخر میں تفرقہ پردازی کی شدید مذمت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ ان گروہوں سے کوئی سروکار نہ رکھیں، اور اس بات کا اعلان کر دیں کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو یکسو مسلم تھے۔ اس طرح اس سورہ میں تمام جاہلانہ اور ظالمانہ رسومات اور حدود و قیود کا رد کر دیا گیا، اور اہل ایمان کے لیے دین اسلام اور اسلامی شریعت کے اہم بنیادی احکامات کا جامع خاکہ پیش کر کے بتایا گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، انہیں اسی کی پیروی کرنا ہے۔ سورہ انعام مکی ہے، اور اس میں 165 آیات اور 20 رکوعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی جنہوں نے کفر کیا وہ یعنی دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 الحمد کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ فاتحہ حاشیہ نمبر 1۔ حاشیہ نمبر 2 آسمانوں اور زمین بلکہ ساری کائنات کا بنانے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس وسیع کائنات کا نظام جس عظیم الشان طریقے سے چل رہا ہے اس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظیم قدرت و حکمت پر ایمان لانے اور اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے کافی ہے کہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے والا اور نفع و نقصان کا مکمل اختیار رکھنے والا صرف اور صرف وہی ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ سب کا مالک ہے اور سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں۔ کیسی نمک حرامی و بے وفائی بلکہ غداری و سرکشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان پر بے شمار احسانات کیے، دن و رات بنائے، اس کی ساری ضرورتوں کا سامان مہیا کیا، اور یہ ناشکرا انسان اس کی نعمتوں کا کفران کرے اور جانتے بوجھتے اس اہم ترین حقیقت یعنی توحید باری تعالیٰ کو جھٹلا کر اس کی بے بس مخلوق کو اس کے ہم پلہ یا ہمسر قرار دے، پھر اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں شریک ٹھہرائے اور ان کو داتا، دستگیر، غوث و مشکل کشا بنا کر مشکل و مصیبت میں انہیں پکارے، ان سے مرادیں مانگے اور شکر گزاری کے لیے ان کی نظر و نیاز کرے۔ زیر نظر آیت سے مسئلہ نور و بشر کی بھی وضاحت ہوتی ہے جس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے، یعنی حوالے کے لیے ملاحظہ کیجیے سورہ مائدہ حاشیہ نمبر 75۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یعنی تمہارے لیے ایک مدت مقرر کر دی اور ایک مدت اور اس کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ حاشیہ نمبر 3 انسان کی ابتدائی تخلیقی مراحل کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ سجدہ آیت نمبر 7 اور سورہ مؤمنون آیت نمبر 12۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے غور و فکر کے بعد اس حقیقت کا بھی ادراک کر لے کہ رب کائنات نے پہلے انسان ابو البشر آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے بہترین پیکر بنایا، انہیں اعلیٰ صلاحیتیں عطا کی اور ان سے نسل انسانی کو چلایا۔ انسان کا مادہ تولید بھی زمینی اشیاء و اجناس کی غذائیت سے تیار ہوتا ہے اور انہی عناصر پر اس کی نشو و نما کا انحصار ہے۔ چنانچہ انسانی تخلیق گویا مٹی سے ہی ہے۔ جسد عنصری کو مٹی سے بنایا گیا، پھر مٹی میں لوٹا دیا جائے گا اور وہیں سے اٹھایا جائے گا، بحوالہ سورہ طٰ آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معینہ مدت کے لیے یعنی جس کا علم اللہ ہی کو ہے انسان کو زندگی کے مہلت دے کر امتحان میں ڈالا ہے۔ اس مدت کے بعد اس کو موت آئے گی اور پھر روز قیامت اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لہذا اس بارے میں ذرا بھی شک نہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے کہ اسے موت دینے کے بعد ایک مقررہ وقت پر یعنی روز قیامت اسی مٹی سے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ آیت میں مذکور پہلی مدت انسانی زندگی کی ہے، دوسری مدت قیامت تک کا دورانیہ ہے جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس طرح کفار و منکرین آخرت کے اس شک کا مکمل ازالہ کر دیا گیا کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بحوالہ سورہ الواقعہ آیات نمبر 47 تا 50۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں،
وہ جانتا ہے تمہاری چھپی اور کھلی باتوں کو، اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ حاشیہ نمبر 4۔ اللہ آسمانوں میں بھی مالک و مختار اور معبود ہے، اور زمین میں بھی، اگرچہ وہ عرش عظیم پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم، قدرت اور تصرف فی الامور کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ ایک ایک ذرہ اور پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور تابع فرمان ہے۔ یہ وسیع کائنات اور اس کا ہر نقص سے پاک نظام اس کا بین ثبوت ہے، لہذا اس معاملے میں بھی انسان کو کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے کھلے اور چھپے تمام حالات اور افعال سے پوری طرح باخبر ہے۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ پس اب جو حق ان کے پاس آیا اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، تو عن قریب ان کے پاس اس یعنی بات کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 5۔ لہو و لعب میں مست منکرین حق کی روش بتائی جا رہی ہے کہ وہ حق بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ان کی سرشت یہ ہے کہ آفاق و انفس کی نشانیوں پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، اور نبی کے معجزات، کتاب اللہ کی آیات، پیش کردہ دلائل اور مختلف نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں اور قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتے، گویا کہ وہ ہدایت و اصلاح سے بیزار ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کے آخری رسول جو پیغام حق لے کر ان کے پاس آئے، انہوں نے اس سے بھی منہ موڑ لیا اور غور کیے بغیر ہی اس کو جھٹلا دیا۔ حاشیہ نمبر 6۔ ان سے مراد ہجرت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی فتوحات و کامیابیاں ہیں۔ مخالفین مذاق اڑاتے تھے کہ بھلا یہ مٹھی بھر کمزور جماعت عرب و عجم پر تسلط حاصل کرے گی، تو ان کو متنبہ کیا گیا کہ حق کو جھٹلانے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے کرتوت کا نتیجہ جلد ہی ان کے سامنے آ جائے گا، اسلام کو غلبہ ہوگا اور ان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ آیات ہجرت سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی تھی، اور ہجرت کے تھوڑے عرصے بعد ہی یہ پیشین گوئی حقیقت کے روپ میں سامنے آنے لگی۔ غزوہ بدر سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پورے عرب پر اتنی تیزی سے غلبہ حاصل ہو گیا کہ شاید اہل ایمان کے بھی تصور میں نہ ہوگا۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں ایسا اقتدار و تمکن عطا کیا تھا جو تم کو نہیں دیا، اور آسمان سے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے قوموں کو پیدا کیا۔ حاشیہ نمبر 7۔ پچھلی قوموں کے احوال پر غور و فکر کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا اللہ نے قوم عاد و ثمود و فرعون وغیرہ کو تم سے کہیں زیادہ طاقت و صلاحیت عطا کی تھی، اور ہر قسم کے وسائل سے ان کو نوازا تھا۔ آسمان سے بران رحمت کا نزول ہوا اور خوب خیر و برکت عطا کی گئی، لیکن اللہ کی عبادت و شکر گزاری کے بجائے انہوں نے کفران نعمت، عصیاں کاری اور سرکشی کا رویہ اپنایا، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا گیا۔ اس کے تفصیلی واقعات متعدد صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں جن میں ان کے لیے سامان عبرت ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔
اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب تم پر نازل کر دیتے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کفر کرنے والے یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ حاشیہ نمبر 8۔ ان آیات میں کفار کے شوشوں اور بے تکے سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں جو کبھی وہ خود کرتے اور کبھی اہل کتاب کے اکسانے پر کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس مدلل دعوت کے رد میں کوئی دلیل تو تھی نہیں، تاہم وہ اسی قسم کے شوشے چھوڑ کر اپنے ہم نواؤں کو مطمئن کرتے تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 153 میں اہل کتاب کی ایسی ہی خصلت کا ذکر ہے۔ وہاں نبی سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کے لیے آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں۔ ملاحظہ ہو اس کا حاشیہ نمبر 241۔ یہاں بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کر دے جس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں، تب بھی یہ نبی برحق پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ فریب کار یہ شوشہ چھوڑیں گے کہ یہ تو صریح جادو ہے، فریب ہے۔ وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون۔ اور وہ کہتے کہ اس یعنی نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تب تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ حاشیہ نمبر 9۔ ان ہٹ درموں کی طرف سے یہ شوشہ بھی چھوڑا گیا کہ ان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 7 میں بھی اس قسم کے مطالبوں اور فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے۔ یہاں دو ٹوک جواب دیا گیا کہ انہیں معلوم ہو کہ فرشتے کے نازل ہونے پر تو پردہ غیب ہٹ جائے گا، غیب شہود ہو جائے گا، پھر بالغیب ایمان لانے کی مہلت ختم ہو جائے گی اور فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان کو ذرا بھی مہلت نہ ملے گی۔ بالفاظ دیگر پردہ غیب ہٹ جانے کے بعد انسان کا امتحان ختم ہو جائے گا اور نتیجہ سامنے آ جائے گا، اور وہ وقت ان کی شدید ندامت و اہانت کا ہوگا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم اس یعنی نبی کو فرشتہ بناتے تو اس کو آدمی ہی یعنی کی شکل میں بناتے، اور ہم ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس شبہ میں یہ اب مبتلا ہے۔ حاشیہ نمبر 10۔ اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کار نبوت سر انجام دینے کے لیے اگر فرشتے کو دنیا میں بھیجا جاتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو انسانی شکل یعنی مرد کی حیت میں بھیجا جاتا، اور ان کو اس وقت فرشتے کی انسانی شکل میں رسول مبعوث ہونے پر بھی یہی اعتراض ہوتا جو اب کیا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس فرشتے وقتاً فوقتاً انسانی شکل میں آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں کبھی کبھی آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتوں کا انسانی شکل میں آنے کا قرآن میں ذکر ہے، بحوالہ سورہ ہود آیات نمبر 69 اور 77۔ لہذا فرشتوں کا انسانی شکل میں نزول بعید از امکان نہیں، لیکن اسی فطرت انسانی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمیشہ انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا گیا، اور یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں بالخصوص مومنوں پر عظیم احسان ہے۔ قرآن میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ زمین پر اگر فرشتے رہتے بستے ہوتے اور ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجنا ضروری ہوتا تو اس صورت میں ہم آسمان سے فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، بحوالہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95۔ چونکہ زمین پر فرشتے نہیں بلکہ خاکی پیکر انسان ہی بستے ہیں، اس لیے فطری لحاظ سے انہی کی نوع سے تعلق رکھنے والوں کو یہ منصب نبوت عطا فرمایا گیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر کیا گیا، پھر ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اسی یعنی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ حاشیہ نمبر 11۔ کفار کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اہل ایمان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کہ منکرین نے ہمیشہ اسی طرح دعوت کو جھٹلایا اور اللہ کے نبی اور اہل ایمان کا مذاق اڑایا ہے، اور اس پر انسانی تاریخ گواہ ہے۔ پھر دیکھو جن باتوں یعنی عذاب کی تنبیہات کا مذاق اڑایا کرتے تھے
تو اسی عبرتناک عذاب نے ان کو آ گھیرا اور پھر کوئی ان کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکا۔